शालोम मसीह में आप सबों की सलामती हो। सबसे पहले विषय शुरू करने से पहले मैं आपको मसीह में कुछ लोगों से अवेयर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग मसीह के नाम पर गुस्साए हैं, उनको बोलते हैं, उनके लिए वर्ड है इमोशनल ब्लैकमेलर, जो मजबूरी और लाचारी का बहाना लगाते हैं और पैसे मांगते हैं। ठीक है, सो कोई भी जिसे आप नहीं जानते, बगैर जान पहचान के मसीह के नाम पर, मांगने वालों को भी कहूँगा कि मसीह के नाम पर मत मांगिए, और देने वालों को कहूँगा कि मसीह के नाम पर किसी को भी इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल होकर किसी को पैसे सेंड मत कीजिए। जैसे ऑनलाइन गूगल पे, पेटीएम, इस तरह से पैसे मत नहीं देने चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो इस तरह के लोग हैं, हेर फेर करने वाले, तो ये मसीह के नाम को बेइज्जत कर रहे हैं। तो अभी हम विषय स्टार्ट करें। तो जो आसमानी चीज़ों की नक़ल और अक्स की खिदमत करते हैं, चुनांचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे ये हिदायत हुई कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके मुताबिक सब चीज़ें बनाना। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज़ है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आँखें ही आँखें हैं, और रात दिन बग़ैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कद्दूस यानी पाक, कद्दूस पाक, कद्दूस खुदावंद खुदा कादरे मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानंद बनाऊंगा। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकालेगी। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। रूहुल कुद्स और मुगाशफागिरी के वसीले फजल और सच्चाई के दिन, जिस तरह आसमान में चारों जानदार के 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आँखें ही आँखें हैं, और रात दिन बग़ैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कद्दूस कद्दूस खुदावंद खुदा कादरे मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। तो ये है मॉडल ऑफ हेवन, ये असल जो है, कलाम लिखा असल चीज़ें मसीह की, ये जो असल है जो आसमान में है। लेकिन इनके मॉडल ऑफ हेवन जो हैं, इनकी छवि जो है वो इस तरह है, जिस तरह ये चारों जानदार जिनके 6 पर हैं और चारों तरफ
आंखें आंखें, उसी तरह मसीह यीशु नाम में हमें रूल कुछ दिया गया है, ठीक है, जो यीशु मसीह की सब बातों में से सिखाता है और वो हमें स्मरण कराता है। वो हमें स्मरण क्या कराता है? कदूस का क्या मतलब होता है? कदूस का मतलब होता है पवित्र पवित्र, और वो ही हमें रूहुल कुद्स इसी तरह बाप ने जो ईमान के वसीले उसके बेटे हैं उनको रूहुल कुद्स दिया, जो उनको स्मरण कराता है कि तुम मसीह में, मसीह की धार्मिकता हो, तुम पाक हो, तुम पाक हो, तुम पाक हो, तुम फजल और सच्चाई से ममूर हो। ये रूहुल कुद्स हमें स्मरण कराता है कि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। इसी तरह रूहुल कुद्स भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। पाक लोगों के लिए सब चीज़ें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अक्ल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। मसीह में हमारे भाई क्या करते हैं? एक आयत पढ़ते हैं और फिर उसका खुद से तर्जुमा करना शुरू कर देते हैं, अपनी नीयत, अपनी अकल से, अपने इरादों से, जिस तरह से उनको समझ में आता है और आगे समझाने लग जाते हैं। यानी जो हमारी सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से कलाम सुनाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी अकल और नीयत दोनों गुनाह आलूदा। चाहे जितनी भी उम्दा से उम्दा बात बोल रहे हो, लेकिन मत भूलिए हम सब जितने भी जिस्म रखते हैं, हम ज़मीनी हैं, जिस्मानी हैं और इंसान के इरादे और बदन की ख्वाहिश से पैदा हुए। और मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसानों की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ़ हो। और इस जहां के नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत नहीं, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं, जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी, जिससे इस जहां के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावन को सलीब ना देते। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सारी बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेती है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। खुदा रूह है और कलाम है, खुदा ही कलाम है, और रूह सच्चाई है, और सच्चाई की रूह बाप की तरफ से निकलती है। उसने जिस पर चाहा उस पर फजल किया है और बगैर नापतोल के नहीं दिया। मगर हम जो अदना से लोग हैं, जिनको खुद का पता नहीं, अपनी गुनाह आलूदा अक्लों से, नापाक जुबानों से, नापाक आंखों से खुदा को समझना चाहते हैं और लोगों को सिखाते हैं। अब यीशु को सभी जानते थे और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? अब क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूं? और चौथाई मुल्क का हाकिम हेरोदेस सब अहवाल सुनकर घबरा गया, इसलिए कि बाज कहते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है, और बाज ये कि कादिम नबियों में से कोई जी उठा है। मगर बेटे के तौर पर उसने जिस पर चाहा उस पर अपने आप को जाहिर किया, और जो बाप को पसंद आया उसी पर बाप ने बेटे को जाहिर किया। मेरे बाप की तरफ से
سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے آج کی تاریخ میں کہ میں یسوع کو جانتا ہوں اور میں پرمیشور کو جانتا ہوں یا جان چکا ہوں، تو وہ اب تک کا جتنے بھی کفر بکتے آئے ہیں یا کفر بکتے آ رہے ہیں ان میں سے سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں یا خدا کے بارے میں جان چکا ہوں، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے، کیونکہ اپنی اچھا سے باپ کو بیٹے کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ سمندر کی گہرائیوں کو جانتے ہیں اچھے سے؟ کیا وہ آسمان کی اونچائیوں کو جانتے ہیں اچھے سے؟ زمین کی چوڑائی کو جانتے ہیں اچھے سے؟ تو پھر اگر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو نہیں جان پائے تو جو بنانے والا ہے اس کو اپنی مرضی سے کیسے جان سکتے ہیں؟ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا۔ تو خداوند ہمیں جانچتا ہے، خداوند ہمیں جانتا ہے، خداوند ہمیں آتا ہے، خداوند ہمیں بڑھتا ہے۔ اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا۔ خداوند ہمیں پہچانتے ہیں۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستے کی اور میری خواب گاہ کی چھان بین کرتا ہے۔ تو کسی بھی بات پر بے فائدہ مت پھولیے، جتنا بھی ظاہر کیا ہے خدا باپ نے خود ہی ظاہر کیا ہے۔ اس نے جس سے چاہا ہے، جس کو پسند کیا ہے، اسے دیا ہے۔ انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیہ یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے اس سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح۔ تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کیا۔ تو باپ جس پر چاہتے اس پر ظاہر کرتے ہیں۔ اب باپ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے یا کسی کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی کے روح القدس کو روک سکے اور کسی کو دے سکے۔ یہ باپ کی مرضی ہے، اس نے جس سے چاہا ہے اس پر ظاہر کیا ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ انسان کے ارادوں پر خدا کی قدرت جو ہے وہ ٹکی ہوئی ہو۔ جیسے ایلیا کرتا تھا کہ 3.5 سال مینہ نہ پڑا، بارش نہ ہوئی، تو یہ پھر آگ اتر آتی تھی۔ تو یہ جو خدا باپ کی چیزیں ہیں، بیٹے کی قدرت ہے، وہ کسی انسان ایلیا کی طرح کسی کے انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہا روک لیا، جب چاہا جسے چاہا اسے دے دیا۔ ایسا نہیں ہے، باپ کو پسند آتا ہے اور ہر ایک کا ایک مقرر وقت ہے۔ تو یہ
کسی انسانی ارادے پر موقوف نہیں ہے، نہ کسی بھی انسان کے پاس ہے۔ آسمان کی چیزیں آسمانی باپ کے ہاتھ میں، کیونکہ جس سے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ کر نہیں دیتا، وہ روح ناپ کر نہیں دیتا۔ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالشت سے کی، اور زمین کی گرد کو پیمانے میں بھرا، اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا، اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا؟ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے۔ ٹھیکرا تو زمین کے ٹھیکروں میں سے ہے، کیا مٹی کمہار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے؟ کیا تیری دستکاری کہے؟ اس کے تو ہاتھ نہیں، اس پر افسوس جو باپ سے کہے تو کس چیز کا والد ہے، اور ماں سے کہے تو کس چیز کی والدہ ہے۔ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہیں، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پڑے، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاح کار ہوا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے؟ کیونکہ اس کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے ساری چیزیں ہیں، اس کی تمجید اب تک ہوتی رہے، آمین۔ لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نے، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا، بلکہ خدا نے تم کو پہچانا۔ کس نے پہچانا؟ خدا نے تم کو پہچانا۔ تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنی چاہتے ہو؟ تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو۔ مجھے تمہاری بابت ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ جائے۔ اور وہ فرشتہ جو مجھ سے کلام کرتا تھا نکلا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو آنکھ اٹھا کر دیکھ کیا نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ ایک ایفا نکل رہا ہے، اور اس نے کہا کہ تمام ملک میں یہی ان کی شبیہ ہے۔ یہ ایفا سوکھی ماپ کی ایک پراچین ہبریو اکائی ہے جو لگ بھگ 1 بوشل یا 35 لیٹر 35 لیٹر کے برابر ہوتی ہے۔ یہ اناج کو ماپنے کے لیے استعمال کیے جانے والے کنٹینر کا نام بھی ہے، اور ایک عمر ایک ایفا کا 10واں حصہ ہے۔ اور یسی نے اپنے بیٹے داؤد سے کہا کہ اس بھنے اناج میں سے ایک ایفا اور یہ 10 روٹیاں اپنے بھائیوں کے لیے لے کر ان کو جلد لشکرگاہ میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا دے۔ 2 طرح کے بات اور 2 طرح کے پیمانے، ان دونوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ تم اپنے گھر میں طرح طرح کے چھوٹے اور بڑے پیمانے بھی نہ رکھنا، یعنی ایفا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ ایک ایفا نکل رہا ہے، اور اس نے کہا کہ تمام ملک میں یہی ان کی شبیہ ہے۔ اور ابراہم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورا تھا، اور اس سے زمران اور یکسان اور میدان اور مدیان اور
اسباق اور سوق پیدا ہوئے، اور یکسان سے سبا اور ددان پیدا ہوئے، اور ددان کی اولاد سے اسوری اور لتوسی اور لومی تھے، اور مدیان کے بیٹے ایفا اور افیر اور ہنوک اور عابدہ اور الدوا تھے، یہ سب بنی کتورا تھے۔ اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور ایفا کی سانڈنیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی، وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لیں گے۔ اب یہ ایفا ایک پیمانہ بھی ہے جو 35 لیٹر کا کنٹینر ہوتا ہے، اور ایفا یہ انسان کا نام بھی ہے جو بنی کتورا سے تھا۔ سبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے۔ کدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی، نبوت کے مینڈے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، اور میں اپنی شوکت کے گھر کو جلال بخشوں گا، کیونکہ وہ اپنے چوپاؤں اور ڈیروں کو ساتھ لے کر آتے اور ٹڈیوں کے دل کی مانند آتے، اور وہ اور ان کے اونٹ بے شمار ہوتے تھے۔ یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ سو اسرائیل مدیانیوں کے سبب سے نہایت خست حال ہو گئے، اور بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کرنے لگے، اور سیسے کا ایک گول سرپوش اٹھایا گیا، اور ایک عورت ایفا میں بیٹھی۔ اب یہ وہ ایفا ہے جو کنٹینر ہے، ایفا میں بیٹھی نظر آئی، اور اس نے کہا کہ یہ شرارت ہے۔ برے منصوبے باندھنے والا دل شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کجراوی میں خوش رہتے ہیں۔ تب سب بنی اسرائیل سن کر ڈریں گے، اور تمہارے درمیان پھر ایسی شرارت نہیں کریں گے۔ شریر اپنی شرارت میں پست کیا جاتا ہے۔ اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھنسائیں۔ یسوع نے ان کی شرارت جان کر کہا، اے ریاکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ اور کالب کی غرم ایفا سے حران اور موزہ اور جازیز پیدا ہوئے، اور حران سے جازیز پیدا ہوا، اور بنی یہدی رزم اور یوتام اور جسام اور فلت اور ایفا اور شاف تھے۔ اور پرندوں میں جو مکروہ ہونے کے سبب سے کبھی کھائے نہ جائیں اور جن سے تمہیں کراہت کرنی ہے، سو یہ ہیں، اور لقلق اور سب قسم کے بگلے اور ہدہد اور چمگادڑ۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ 2 عورتیں نکل آئیں، اور ہوا ان کے بازو میں بھری تھی، کیونکہ ان کے لک کے سے بازو تھے۔ اور لک جو ہے یہ مکروہ پرندوں میں سے ہے، اور وہ ایفا کو آسمان و زمین کے درمیان اٹھا لے گی۔ تب میں نے اس فرشتے سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا کہ یہ ایفا کو کہاں لیے جاتی ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا، سنار کے ملک کو، تاکہ اس کے لیے گھر بنائیں، اور جب وہ تیار ہو تو یہ اپنی جگہ میں رکھی جائے۔ اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، وہ روئے زمین پر ایک سورما ہوا ہے، خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے، اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما، اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں بابل اور عرق اور اخد اور کلنا سے ہوئی۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے
جو میری گواہی دیتی ہے۔ مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔